بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات، وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی بنا دی، جنوبی وزیرستان میں وطن کے بیٹے وطن پر قربان، سانحہ 9 مئی میں دہشت گردی کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، پاکستان کے پرامن میزائل پروگرام پر امریکہ کے الزامات، ایس آئی ایف سی کی بڑی کامیابی، نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں اضافہ، ان پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آج تو آپ جیکٹ کوٹ میں یو بوائے لگ رہے ہیں امین صاحب۔ اور آپ نے کیا کلر پہنا ہوا ہے؟ یلو۔ کیا زبردست۔ میں عرض کروں؟ جی اب آپ کی باری۔ جرنلزم جو ہے اس کی ایک قسم ہوتی ہے یلو جرنلزم۔ میں جی ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن یلو جرنلزم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کو ناپسند کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جرنلزم کے اندر بھی مقامی اس ملک کی، اس زمین کے قوانین کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ملک کے مفاد کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اگر یہ آپ دونوں کام نہیں کر رہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ یلو جرنلزم کر رہا ہے۔ لیکن یلو سیاست بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ جرنلزم تو آپ کہتے ہیں، یہ ڈیفینیشن بھی ہے، تو یہ یلو سیاست بھی تو ہوتی ہے نا۔ یلو سیاست یہ ہے نا، منفی ہوتی ہے، اسٹیٹ کے خلاف ہوتی ہے، اداروں کے خلاف ہوتی ہے، اس کو بھی تو یلو سیاست کہیں نا۔ یلو سیاست یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا اقتدار نہیں تو پاکستان پہ بم مار دیں، اگر میرا لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں تو پاکستان نہیں، یہ ہوتی ہے یلو سیاست۔ اچھا، میرے کوئی ایسے ارادے نہیں ہیں، اگر یہ یلو سیاست ہے تو یہ بہانے بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، آلدو کہ ہم نیکسٹ ٹائم یلو کلر نہیں پہنیں گے۔ نہیں آپ پہنیں، رضی دادا ہم اس ارادے کے ساتھ پہنیں گے کہ ہم تمام جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے بارے میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھیں گے، ان کو بے نقاب کریں گے۔ بالکل صحیح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا رضی دادا۔ انہوں نے کہا یہ جو روز بہانے بناتے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ جی آئیں، چلیں آپ کر لیں مذاکرات۔ دیکھیے اب یو ٹرن ہوگا، مذاکرات کر لیں گے۔ نہیں مذاکرات ہوں گے، اور انہوں نے ویلکم بھی کر دیا کمیٹی کو، اور ان کے جو نمائندے باہر ہیں، ابھی بانی نے کل کوئی ملاقات ہوگی تو اس کے اندر وہ کیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں ایک دو خبریں ہیں میرے پاس اس کمیٹی کے حوالے سے جی، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ پہلے انہوں نے 4 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا کہ جناب ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، ہمیں حکومت واپس کریں، ہمیں حکومت دیں، ہمارے بندے دیں، ہمارے بندے رہا کریں، اور بانی کو رہا کریں۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا تھا۔ پھر اس 4 نکاتی سے 2 پہ آئے کہ دیکھیے 9 مئی اور 26 کا آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور مجھے رہا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ان 2 نکات سے بھی انہوں نے مراجعت اختیار کر لی ہے یا یو ٹرن لے لیا ہے، وہ انکنڈیشنل مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میڈیا جو بددیانتی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائیڈ کے مطالبات تو وہ نشر کر رہا ہے اور پروگراموں میں زیر بحث لا رہا ہے، دوسری سائیڈ کے مطالبات جو ہیں وہ زیر بحث نہیں لائے جا رہے۔ دونوں سائیڈز کے ہونے چاہیے، دونوں سائیڈ کے، آپ میڈیا ہے نا تو آپ دونوں سائیڈیں پیش کریں، ورنہ پھر وہ یلو جرنلزم ہو جائے گی۔ جی میں یلو پالیٹکس ہو جائے گی۔ سر خبر بیلنس کرنی ہے۔ جس گروپ میں آپ نے کام کیا ہے وہاں پہ تو پہلا سبق ہی یہی ہوتا تھا کہ دوسرے کا ورژن کتنے نہیں، یہ کہتے پلیوں پا دیو، نہیں مطلب لکھ دیو، اچھا پھر بھی نہیں پلیوں پانا، اینڈ تے لکھ دیو کہ رابطہ کیا، وہ لیکن فون اٹینڈ نہیں کیا، اور اگلے دن اگر انہوں نے نقطہ نظر آ گیا تو اتھے ہی چھاپنا ہے، اتھے ہی چھاپنا۔ نہیں چھاپنا وہ ادھر جا کے رسم چلم والے صفحے پہ چلے، لیکن چھاپنا سنگل کالم، دیکھیے اور خبر لگانی ہے 3 کالم سپر لیڈ، اور تردید چھاپنی ہے سنگل کالم رسم چلم کے نیچے، نظر ہی نہ آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ تو چلے یہ 2 کنڈیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، چلے اس سے وڈرا کر گئے ہیں، تو آپ نے بھی کوئی اپنی تیاری کی ہوئی ہے؟ میں نے حکومتی کمیٹی کے ایک رکن سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی پہلا مطالبہ تو یہ رکھنا تھا کہ بھائی جان یہ جو آپ نے وہاں پہ جو کردار ادا کیا ہے، پولیس کی جو ہڑتال ہوئی تھی آپ کے صوبے میں، اس میں جو آپ کا کردار تھا آپ اس کو جسٹیفائی کریں نا، پہلے مذاکرات سے کا پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ جو آپ اپنے گھروں کو سرے شام لوٹ جاتے ہیں
اور کنڈیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. باہر کسی اور کی حکمرانی ہوتی ہے, ذرا اس کو بھی جسٹیفائی کر دیجئے. تو انہوں نے بھی ایک لمبی ساری لسٹ مجھے گنوائی کہ ہم نے بھی تو یہ ان کے سامنے رکھنا نا. مذاکرات تو پھر برابری کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں, ون سائیڈڈ تو نہیں سننے. اور سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہونا ہے کہ مینڈیٹ لے آئے ہو, کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے جانا ہے. تو بانی نے کہنا میں مانتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تبھی تو میں نے کہا اب تو نہیں یو ٹرن ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ جو کچھ یہ یہاں پہ فائنل ہوگا اس کے حوالے سے کچھ ہم مثبت سن پائیں گے. لیکن مجھے خوشی بہت ہے دونوں سائیڈ کے اوپر کمیٹیاں نامزد ہونے کی. اوکے, مجھے دلی طور پہ خوشی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت آگے بڑھی ہے. جمہوریت ایک قدم آگے بڑھی ہے. ایک پارٹی جو گزشتہ 2 سال سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ہم تو کسی اور سے مذاکرات کریں گے, ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور ان سے کریں گے ہاں جن کے پاس کچھ دینے کا اختیار ہے. لیکن وہی پارٹی اب آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھی ہے, اگرچہ اس کے حامی تبصرہ نگاروں کا خیال ہے کہ فیصلے کہیں اور ہوں گے. چلیں کوئی بات نہیں, لیکن بیٹھے تو ہیں سمبولیکلی صحیح یار. وہ بھی اس لیے بیٹھے ہیں رضی دادا جی, اس لیے بیٹھے ہیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو آپ نے سزا دی ہے. آپ نے ایک سٹیپ فارورڈ جا کے بتا دیا ہے کہ ریاست اور ریاست کے اداروں کے اوپر آپ یہ جو دہشت گردوں کا اور یہ مسلح جتھا لے کے آئے تھے, ہم نے معاف نہیں کرنا اور نہیں کریں گے, بلکہ ان لوگوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ جو اس کے منصوبہ ساز تھے, جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, ان کو بھی ہم انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. جب آپ نے یہ کہا ہے تب مصوف نے مذاکرات پر پوزیٹیو سٹیپ آگے بڑھایا. اور ویسے بھی کہا گیا ہے کہ جو قانون توڑے گا اس کو تو ہمیں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی بھی کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو بتاؤں رضی دادا بڑے خوش ہیں کہ ٹیمیں بن گئی ہیں, ادھر سے بیٹھ گئے ہیں, ادھر سے کمیٹی بن گئی ہے. سپیکر قومی اسمبلی نے سردار ایاز صادق نے کل دونوں کو بلا بھی لیا ہے اور بات چیت ہوگی. میں آپ کو بتاؤں یہ صرف جمع تفریق ہونی ہے. جب تک قاسم کے والد محترم, آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ جی سلمان ہاں یہ اب بات ہوئی ہے نا. جب تک یہ جو وہ بات ہے نا ٹیالہ جیل سے, وہاں سے جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, ان کا من صاف نہیں ہوگا, ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے, یہ مذاکرات کچھ بھی نہیں ہوگی. چلیں اتنا تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ پھر ان کو جو عادت ہے سڑکوں پہ نکلنے کی, امین حفیظ کیا دوبارہ سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ ابھی نہیں آتے, سڑکوں پہ جانے کی ابھی نہیں آتے, سڑکوں پہ جانے کی کیپیسٹی نہیں رہی. ابھی تو میری بات سنیں, ابھی تو 9 مئی کے کچھ لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے, ابھی اور لوگوں کو سنانی ہے. ابھی یہ جو قائدین کو سزائیں ملنا شروع ہوں گی, جو منصوبہ ساز تھے, جو ماسٹر مائنڈ تھے, جب ان کی طرف سزاؤں کا رخ ہوگا نا. ماسٹر مائنڈ تو ایک ہی, ماسٹر مائنڈ تو ایک ہی ہے نا. نہیں وہ تو ماسٹر مائنڈ کے پیچھے بھی کچھ اچھا مائنڈ ہے. نہیں, ایگزیکیوشنر اور ماسٹر مائنڈ یہ 2 الفاظ استعمال کیے تھے آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز کے اندر. لیکن ابھی مذاکرات آج جو پریس کانفرنس کی ہے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے, اور لندن سے کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں جو 25 دسمبر کو ہے, ٹھیک ہے. وہ پریس کانفرنس بڑی میننگ فل, اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے مجرموں کو سزاؤں میں تاخیر ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. ہم بوجہ ان وجوہات کا ذکر نہیں کر سکتے, اگرچہ وہ آن ایئر گئی ہے, پی ٹی وی پہ بھی چلا ہے اور ابھی بھی خبرنامے کا حصہ ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس پہ کچھ نہیں ہونا. مینو تے امین حفیظ نوٹس ہو جانا, لہذا ہم صرف یہ ریفر کریں گے جی آپ خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو ہے, اس کے اندر جو انہوں نے ان فیصلوں کی تاخیر کی وجوہات بنائی ہیں اس پہ بھی غور کر لیجئے. لیکن میرے پاس اس سے بڑھ کے ایک خبر ہے, اور وہ یہ خبر ہے کہ 25 کی قسط کے بعد اگلی قسط جو ہے وہ اس ہفتے میں متوقع.
ایگزیکٹلی جلد آنے کا امکان ہے. جی جلد آ رہا ہے. وہ فلموں کے بعد نہیں لکھا ہوتا تھا, بہت جلد آ رہا ہے, بہت جلد آ رہا ہے. سنسد نے بخوشی پاس کر دیا. رضی دادا اس سے پھر جو باقی لوگ ہیں ان کو تو سبق ملے گا نا. نہیں, اس کے بعد ہی تو ہم انکنڈیشنلی مذاکرات کے اوپر آمادہ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے تو بات اگلا اچھا امین حفیظ صاحب کو اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں ان کو یہ دکھ تھا کہ دیکھیے غریب کے بچے کو رگڑ دیا ہے اور جو عمرہ ہیں ان کا کچھ نہیں ہوا. آپ کا یہ شکوہ دور ہو جائے گا, ہونے والا ہے. ہفتے 10 دن میں امین حفیظ جلد آ رہا ہے, جلد آ رہا ہے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ, نیکسٹ ویک میں شرطیہ نئے پرنٹ کے ساتھ, شرطیہ نئے پرنٹوں کے ساتھ باکس آفس سب کے لیے باکس آفس سپر ہٹ ایڈوانس بکنگ کروا لی جائے ایکسکلوسیو خبر کے حصول کے لیے. امین حفیظ دوبارہ کون سی بکنگ کروانی ہے؟ آپ نے تو کہا اب وہ سوچیں گے بھی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاں جی, میں اس بات کا دیکھیں جب سزا سنائی گئی نا, اور جن لوگوں کو سنائی گئی ابھی تک کسی ایک کے امی ابو نے میڈیا کے سامنے آ کے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کا جس کا نام ولدیت لے کے ویڈیو دکھا کے یہ سزا سنائی گئی ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے, یا ویڈیو جو ہے یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ریڈی میڈ کہیں فیک ویڈیو بنائی گئی ہے. کسی ایک والدین نے یا اس کی میاں بیوی نے آ کے میڈیا کے سامنے یہ نہیں کہا, اون کر لیا سب نے کہ بچوں کی سزائیں بالکل درست ملی ہیں, انہوں نے جرم کیا. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ایک ہمارے تبصرہ نگار دوست ہیں اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا اچھل کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی غریبوں کے بچوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں اور امیروں کے بچے جو ہیں ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا. اور مزے کی بات بتاؤں, ان کا اپنا صاحبزادہ بھی اس کے اندر انوالو تھا اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو باہر نکلوایا. یہ تو غلط, ٹھیک ہے. اور وہی بیٹھ کے تو اس بات پہ تنقید کر رہے تھے. میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے بندے, میرٹ پہ فیصلہ ہو تو آپ کے بچے کے خلاف بھی فیصلہ آئے. آپ تو کم از کم یہ نہ کہیے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ایک خاص طرح کا انتشار پیدا کرنا, ہر ایک کو ہاؤ کر کے پڑھنا, یہ آج کل ریٹنگ بڑی لاتا ہے نا ٹی وی کے اوپر, تو پھر ہاؤ کر کے پڑھنا چاہیے. سوشل میڈیا سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر پاکستان کے اندر فری سٹائل ریسلنگ چل رہی ہوتی ہے. فری سٹائل ریسلنگ WWE, ٹھیک ہے, وہ فری سٹائل ریسلنگ چل رہی ہوتی ہے اور فری سٹائل ریسلنگ کے اندر بھی رائل رمبل چل رہا ہوتا ہے جس کے اندر ہر کھلاڑی کے خلاف وہ ہے مطلب روب عمل ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو امین حفیظ صاحب کو شکوہ تھا نا جی کہ امیروں کے بچوں کو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے, یا کچھ اور احباب کو, تو اگلی قسط میں امیروں کے بچوں کو بھی ان کی بھی خاطر تواضع کر دی جائے گی سب کے لیے قانون برابر ہے. ہم بار بار بتا رہے ہیں, ان کو بھی زندان کے حوالے کر یہ تو کچھ دن ان کو بس تسلی حوصلہ دیا کہ خوش ہو جائیں آپ. ایک ویک اور, وہ کیا ڈائلاگ تھا, جا سمرن جی لے اپنی زندگی. جب وہ ٹرین میں بیٹھنے لگتی ہے ابو یوں ہاتھ اس کا آہستہ آہستہ لوز کرتے ہیں. نہ کریں نا, ہم انڈین فلموں کو تجھے اس سے زیادہ کوئی. اچھا آگے چلتے ہیں, آگے. اب یہ مذاکرات ہوں گے. میں آپ کو عرض کروں کہ جو کچھ بھی نکلنا ہے ان مذاکرات سے ہی نکلنا ہے. میں نے ذرائع سے پوچھا, آپ کے خیال میں آپ کیا شرائط رکھ سکتے ہیں؟ میں نے ذرائع سے پوچھا کہ آپ کیا چیز زیادہ سے زیادہ جس پہ جا سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات ہم نے پہلے ان کو بتا دی ہے کہ جو عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات ہیں ان پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. صحیح, ٹھیک ہے. ایک بات تو پہلے آپ یہ طے کر لیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جناب فلانے مقدمے کے اندر یہ کر دیں, وہ تو ہم نے نہیں کر. کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت رہا کر دیں, وہ نہیں ہونا. مقصد ہی فوت ہو گیا. پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں نا کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں, کتنے یرکے ہوئے ہیں, کتنے ڈرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ابھی آپ نے صرف 25 اور 20-45 لوگوں کو کہا ہے. ابھی سول عدالتوں کے اندر بھی لوگ سزا کے منتظر ہیں. سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے تو اب وہ بھی ہو جائیں گی, منتظر ہیں وہ. اور ملٹری کورٹس کے اندر بھی تقریباً 60 لوگ اور ہیں جن کی قسمت کا فیصلہ آنا باقی ہے. ان 60 میں سے اچھی تعداد کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے 8 سے 10 دن میں. کچھ لوگ تو مصر تھے کہ 2 سے 3 دن میں. میں نے احتیاطاً 8 سے 10 دن کہہ دیا ہے تاکہ اگر
مطلب شیڈول میں سیف لیکن مجھے رضی دادا لگتا ہے شمائلہ آپ سنیں آپ ذرا سن لیں ان مذاکرات میں جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے ذرائع جو بتا رہے ہیں نا وہ بڑی ڈیٹیلڈ بات ہوگی وقفہ آگے تو ذرائع میری وقفہ ہے ویسے مجھے یہاں ساڈی واری نا سپیڈ بریک کرا جائے انفرادی نہیں اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان ہر بچے کے لیے. ویلکم بیک. تو امین حفیظ صاحب آپ اپنے گلے مجھ سے تھوڑے کم کر لیں پلیز بتائیں نا آپ کس رائے کیا کہہ رہے ہیں. میں بات کرنے لگتا ہوں وہ سپیڈ بریکر آ جاتا ہے جس کو آپ کہتی ہیں مجھے وقفہ دیجئے جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر بتائیں ناظرین کا حق ہے خبر جاننا. خبر یہ ہے مجھے جو اسلام آباد کے ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا وہ 3 چیزیں چاہتے ہیں اور حکومت جو ہے انہی 3 چیزوں کی انہی کو سیدھا کرنا چاہ رہی ہے. اب 3 چیزیں کیا ہیں؟ حکومت کو پتہ ہے کہ ادھر سے مطالبہ نمبر 1 جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ فارم 47 اس کے حوالے سے اس حکومت اور نظام کو سب سے پہلے لپیٹیں ہم نہیں مانتے. پہلا مطالبہ ویسے اس مطالبے سے وڈرا کر چکے ہیں لیکن آپ بیان کیجئے. انہوں نے کرنے ہیں وہ تو کریں فی الحال. وہ جیسے ابو سے پیسے لینے ہو نا 5,000 روپے تو جو عقل مند بچہ ہے نا وہ 10 سے 15,000 روپے کا مطالبہ شروع کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ابو نے کانٹ چھانٹ کر کے 7-8 ہزار تک آنا ہے پھر بھی میرے 5,000 سے زیادہ مل گئے. تو انہوں نے مطالبے زیادہ رکھنے ہیں. پہلا مطالبہ نظام کو نہیں مانتے حکومت ختم ہونی چاہیے اور نئے الیکشن ہونے چاہیے. پہلا مطالبہ یہ رکھیں گے. دوسرا یہ رکھیں گے کہ جناب علی پھر اس طرف یہ جائیں گے ٹھیک ہے نا جس سے معیشت خراب ہوتی ہے. یہ پھر دوسری طرف جائیں گے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے کہ جناب جو آپ نے رضی دادا کہا کہ اس کو رہا کر دو اس کو چھوڑ دو فلانا مقدمہ ختم کر دو یہ کر دو اور اینڈ میں کسی کا مقدمہ ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا کسی کو رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا بس قاسم کے ابو کو رہا کر دو. نہیں وہ کیسے کر دیں وہ تو عدالت وہ مطالبہ میں کہہ رہا ہوں نا وہ مطالبہ ہے. اور تیسرا ہمارے حساس اداروں اور ہمارے جو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ جس کو یہ نہیں مانتے مگر ان کے تانے بانے انہی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو اہم ہماری عسکری قیادت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں منفی اور یہ اس میں سارا کردار کشی کے حوالے سے ان کا جو سارا سسٹم چلتا ہے یہ کنٹینیو. حکومت انہی 3 چیزوں پر کہے گی کہ جناب علی آپ اس حکومت کو مانیں پارلیمنٹ کے اندر رہیں اور جو بات کرنی ہے قاعدے قانون کے تحت پارلیمنٹ کے اندر کریں اور حکومت کو گھر بھیجنے والی باتیں ابھی چھوڑ دیں. دوسرا حکومت یہ کہے گی کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں جو کلیئر کہہ چکے ہیں کہ ان مذاکرات کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں یہ حکومت جانے اپوزیشن جانے. تو یہ ان کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ ہاتھ ہولا رکھو اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا احترام کرنا سیکھیں اور اپنے اداروں کے خلاف دنیا کے سامنے ان کو منفی پروپیگنڈا ان کے بارے میں نہ کریں. یہ دوسری بات ہوگی حکومت کی طرف سے. تیسری بات یہ کہی جائے گی کہ آپ آئندہ مستقبل میں کوئی ایسے اقدامات نہیں کریں گے جس سے امن و امان میں خلل پیدا ہو یا معیشت ہماری خراب ہو جس کو موجودہ پرائم منسٹر
محمد شہباز شریف صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی معاشی ٹیم اور اپنے ماضی کے تجربات اور اسحاق ڈار صاحب سب نے مل کے جو معیشت کا پہیہ تھوڑا سا ریلوے ٹریک کے اوپر رکھا ہے، اور اب یہ چھک 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 یہ اب ٹرین چلنا شروع ہوئی ہے اور ترقی کی منازل کی طرف چلنا شروع ہوئی ہے. آپ انسان بن جائیں، ان 3 چیزوں پر غور کریں. یہ بیسک نقطہ ہوگا دونوں کے درمیان، لیکن وہ ضدی بہت ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ پہلا راؤنڈ ایسے ہی جائے گا. ادھر بھی بڑے ضدی ہاں دوسرے پاس بھی بہت ضدی نے، لیکن بہرحال جو ہے اس کو جانے دیں، اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے وزیرستان میں رضی دادا، اس کی بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. جی 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 دہشت گردی کا حملہ ہوا، 16 جوان ہمارے شہید ہوئے، آل دو کہ 8 دہشت گرد بھی جہنم واصل ہوئے. رضی دادا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جو تھا یہ دہشت گردی کافی حد تک کنٹرول ہو گئی تھی، دوبارہ ان کو کس نے یہ حوصلہ پکڑنے کے موقع دیا؟ اس واقعے کو اگرچہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کنیکٹیوٹی کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ اٹیک اس دن ہوا ہے جس دن 9 مئی کے مجرموں کو پھانسی کی سزا، پھانسی کہہ رہا ہوں، ویسے اوورآل سزا دی ہے، عمر قید کی سزا اور جو بھی سزائیں سنائی گئیں، یہ عین اس دن اٹیک ہوا ہے. لیکن اس میں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ اٹیک جاری تھا تو وہاں پہ ایک ایکس پارلیمنٹیرین ہے، میرا خیال ہے پی ایم ایل این سے تعلق ہے ان کا، وہ اپنے لوگوں کو اور ہتھیار لے کے پہنچے ہیں اور انہوں نے نہ صرف کہ یہاں پہ موجود فورسز کے جوانوں کو کور فراہم کیا ہے فائرنگ سے، بلکہ ایک دہشت گرد کو موقع کے اوپر پکڑ بھی لیا ہے. اور ان کی تصاویر میں دیکھ رہا تھا پروگرام میں آنے سے پہلے. وہ فخر کاکا خیل ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک پیج بنایا ہوا ہے خراسان ڈائری کے نام سے، اس کے اوپر انہوں نے جاری کی ہوئی تھیں. اور میرا مطلب ہے کہ دہشت گرد جب حملے کرتے ہیں تو پروپیگنڈا اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ہماری فورسز وہاں پہ اکیلی نہیں ہیں، لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات ہے جس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے خود بندوق پکڑ کے کھڑے وہ لڑے ہیں اس سے اور بھگایا ہے انہوں نے دہشت گردوں کو وہاں پہ. پتہ نہیں اگر وہ اتنا انہوں نے نقصان کر لیا تھا، اس سے آگے وہ کیا کرتے، یہ اگر سائیڈ سے ان کے اوپر یا پیچھے سے ان کے اوپر اٹیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس پہ پازیٹیو بات ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے آرمی چیف جو ہیں آج وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے، جوانوں سے ملے ہیں، اور جو مرال جو ہے وہ بوسٹر کے طور پہ اس کو دیکھا جائے کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی. تو یہ ایک دوسرا میسج تھا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم جیسے جیسے اس کے خلاف چلیں گے اور یہ والی سزائیں دینا شروع کریں گے، ویسے ویسے یہ اٹیک آئے گا. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فیس ہے ایک. گروپ میں کہنا چاہتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں نا کہ فلاں جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا ایک بی جے پی جو ہے اس کا ایک دہشت گرد ونگ ہے بجرنگ دل کے نام سے. یہاں پہ خوارج کا ایک پولیٹیکل فیس ہے پی ٹی آئی کے نام سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے ان دونوں کی سرگرمیاں آپ کو انٹائرلی کنیکٹڈ نظر آئیں گی اور مانتے نہیں ہیں، اور تھوڑا سا نہیں مانتے، اون کرتے. آپ اندازہ کیجئے 26 والے تنظیم کے لوگوں کو کہتے ہیں جی میرا تعلق نہیں ہے. تعلق تو 26 کو پکڑے تو سامنے آ گئے. اب میں آئی بیٹ کبھی بھی ڈسون نہیں کیا ان کو، بلکہ 26 کے دن جو ہے سب سے پہلے تشدد کی اور قتل و غارت گری کی پاکستان فوج مبینہ طور پہ جو الزام لگایا گیا، جو سب سے پہلی کنڈیمنیشن آئی ہے وہ خوارج نے پریس ریلیز کے ذریعے کی ہے اور پی ٹی آئی نے ڈسون نہیں کیا. مطلب اگر کوئی مسئلہ اس طرح کی کہیں سے آپ کو سپورٹ ملے نا پولیٹیکلی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے، آپ انہیں کہتے ہیں نہیں بھائی آپ اپنی سپورٹ اپنے پاس رکھیں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کے دن تک جہاں تک یہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس کو کنڈیم نہیں کرتے، مطلب اس کو ڈسون نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے 26 کی جو تھی وہ آئی اور اس میں کہا گیا کہ جناب اب پولیٹیکل سرگرمیاں جو ہیں وہ آپ ترک کریں اور ہماری طرح آپ بھی جو ہے
اسلحہ اٹھا کے تو دہشت گردی کرنا شروع کریں خوارج کی طرف سے. یہ باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی. تو ان دونوں کی آپس میں کنیکٹیوٹی کے بارے میں مجھے تو کوئی اور شک نہیں ہے. یہ کسی کا پولیٹیکل فیس ہے, ٹھیک ہے. اور بہرحال اب اس سے آگے کیا کہیں ہم یہاں پہ. امین حفیظ, ہمارے جوانوں کی شہادتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں وہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جوان ہی ہیں, یہ ہماری فورسز ہی ہیں جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہیں. اور کوئی بھی موسم ہو, کیسے بھی حالات ہوں, کچھ بھی ہو, ہماری فورسز جو ہیں وہ بارڈر پر بھی اور پاکستان کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں اس کو بھی سیدھا کرنے میں بالکل اور موجود ہیں. اور ہر جگہ پہ ہر وقت, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو آرام سے پروگرام ختم کیا, آرام سے میک اپ شمائلہ نے سیدھا پدرا کیا, شمائلہ کے میک اپ پہ آ جائیں بھی کیا, گھر جا کے ہم سو گئے. میں نے بہت اثر کیا کیونکہ میرے رقبہ سے یاد ہے, رقبہ زیادہ ہے, میرے میک اپ آرٹسٹ نو تے اوبر کروا کے جانا پہننا ہے. تو ہم جب سو جاتے ہیں تو ہمارے محافظ جو ہیں اور وہ موجود ہوتے ہیں, وہ جاگتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم یہ نیند سوتے ہیں. دکھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں امن ہے, سکون ہے, ہمارے ہاں آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو انگلی کر کے شرارت کر کے دیکھیں, ان کو سزا دے کے دیکھیں, آئین قانون کے تحت ان کے خلاف کاروائی کر کے دیکھیں, ان کے جو بچے بچونگ رہے ہیں نا خوارج وغیرہ, وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایکشن کرتے ہیں اور پھر ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں, لیکن چھوڑتے پھر ہمارے جوان بھی نہیں ہیں. ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے ان کا فتی فتی کرتے ہیں. رسید دادا, یہ پی ٹی آئی والوں کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ کتنے احسان فراموش ہیں کہ اپنے ہی لانے والوں کے خلاف اس حد تک 9 مئی کو جو انہوں نے کام کیے ہیں, تو یہ احسان فراموش نہ ہوئے. آپ دیکھیے نا, مطلب تکلیف یہ ہوتی ہے, یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا ڈیمیج ہوتا ہے اس طرح آپ کی اپنے خوشیاں محسنوں کو بھول گئے نہیں, اس طرح کی خوشیاں یا تو انڈیا میں منائی جاتی ہیں یا پی ٹی آئی کی صفوں میں منائی جاتی ہیں. آپ ان کی آئی ڈیز دیکھیں, ویسے آج تو ان کی آئی ڈیز جو ہیں وہاں سے کیا کیا کچھ لکھا جاتا ہے وہ مطلب سوچنے سے بھی دل دکھتا ہے. لیکن آج تو بانی پی ٹی آئی کی وہ کیا کہتے ہیں سول نافرمانی کا پہلا دن نہیں ہے نا, آج سے تو وہ بند ہونے تھے. ان کا ایک بڑا فیوریٹ اکاؤنٹ ہے اور جو کہ ٹویٹر کے اوپر جو کہ وہ مطلب لیڈ کرتا ہے فرنٹ سے نا, اس نے لکھا کہ میں ہر مہینے $30 ملین پاکستان بھیجتا ہوں. اچھا میں اس بندے کو جانتا ہوں, نبیل اس کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سیاسی پناہ پہ گیا تھا کوئی 8-10 سال پہلے, تو اب اس کو نیشنلٹی مل چکی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا ہمارا اسکینڈینیویا کے ایک ملک کے اندر وہ مقیم ہے, نام میں نے بتا دیا ہے, ملک نہیں بتاؤں گا. تو وہ موصوف جو ہیں وہاں پہ ایک سٹور پہ کام کرتے ہیں, سیلز مین ہے, اور اتنے پیسے کبھی ان کے پاس زندگی میں نہیں ہوئے جتنے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں $30 ملین کے $20 ملین ہر مہینے بھیجتا ہوں. تو کیا پتا وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے ڈائریکٹ ابھی تک کوئی میسج نہیں کیا تو اس لیے میں نے نہیں, وہ جس طرح کی وہ میسیجنگ کرتے ہیں یا ٹویٹس کرتے ہیں, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوتا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی احمقانہ آج کمپین صبح سے شروع ہو چکی ہوئی تھی. آج مجھے بہت کم ملا وقت کہ میں سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو فالو کر سکوں, دیکھ سکوں, لیکن کل جب مطلب کہ کھلیں گے نا دفاتر کھلیں گے, آج تو انہوں نے اس لیے یہ اعلان کیا نا کہ سنڈے کو تو ٹرانزیکشن ہوتی نہیں ہے نا, مطلب آفیشیل جو آپ بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل تک پھر کچھ ہو سکتا ہے, کل سول نافرمانی کی کال آئے گی. کل سول نافرمانی کا آج پہلا دن ہے نا, تو آج تو سنڈے ہے, تو اس لیے تو دیا ہے نا پہلے کہ ہم رولا ڈال سکے کہ ہم جیت گئے. کل جب میں نے کہا کہ کل جب بینکس کھلیں گے, ورکنگ آورز آئیں گے اور لوگ اپنے روٹین کے کام شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں نا ہم ذرا مذاکرات میں انگیج ہوئے ہیں نا,
تو اس لیے ہمارے فالوورز نے پیسے بھیجنا شروع کیے. انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں. رضی دادا آپ بھی تھوڑا ویٹ کریں کیونکہ میں نے بات کرنی ہے امریکہ نے جو ہمارے میزائل پروگرام پہ الزام لگایا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کے لیے ٹینٹس، کپڑے، کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں. آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں. متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. ویلکم بیک. رضی دادا, جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ ہمارے میزائل پروگرام پر امریکہ نے کیوں اعتراض کیا ہے یا الزام لگایا ہے, پاکستان تو ایک ذمہ دار ملک ہے. میں آپ سے عرض کروں جی, ایک تو پی ٹی آئی والے پڑھے لکھے نہیں ہیں, کوشش بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سیکھ جائیں گے رضی دادا, آپ بھی میرے ساتھ رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ جو امریکی عہدیدار ہیں ان کا وہ بیان پڑھ کے دوبارہ سن لیا جائے. رائٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ ہو سکتا. خطے میں امریکہ کے مفادات کیا ہیں؟ امریکہ کا بحری اڈہ جو ہے وہ عمان میں, ٹھیک ہے, فضائی اڈہ جو ہے ایک وہ قطر میں ہے, ٹھیک ہے, ایک بحرین میں ہے, پھر سعودی عرب میں ہے, پھر یو اے ای میں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. صحیح. ان تک جو ہے وہ پاکستان, اچھا جو ہم نے ابابیل کا تجربہ کیا وہ 2200 کا ہے میرا خیال, اب اس کی رینج بڑھا رہے ہیں. شاہین 3 سے مسئلہ ہے نا 2750 پہ, تو 2750 پہ انڈیا کو ہم سے خطرہ ہونا چاہیے, امریکہ کو تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے انگریزی میں کہا کہ خطے میں امریکی مفادات, اس خطے میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس خطے میں جو امریکی مفادات کی بات کی ہے تو وہ ان اڈوں کی بات کی ہے جس کی میں نے آپ کو لسٹ پیش کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے اس کے اوپر کہ انہوں نے, دیکھیں یہ 5th جنریشن ہائیبریڈ وار گیم کا حصہ ہے. پہلے امریکی عہدیدار کی تقریر کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی, پھر اس غلط انٹرپریٹیشن کے اوپر ڈائیلاگ کروا دیا گیا, اور ڈائیلاگ اتنا خوفناک تھا کہ شمائلہ بی بی نے بھی اس کے اوپر سوال رکھ لیا باقاعدہ. صحیح. بیک ٹو بیسکس, ہمیں جا کے دوبارہ سننا چاہیے اس کی وہ سٹیٹمنٹ جو اس نے کہی ہے. امریکہ تک تو نہ ہمارا جانے کا پروگرام ہے مستقبل قریب کے اندر, وہ تو 7-8 ہزار کلومیٹر رینج کا ہمیں بین البر اعظمی میزائل درکار ہوگا, اور ہمارے کوئی ارادے نہیں ہے ایسے. جہاز بھی سیدھا بہت کم جاتا ہے, وہ بھی یہاں سے اڑتا ہے یا ٹرکی جاتا ہے یا دبئی جاتا ہے, پھر مانچسٹر جاتا ہے, ایسی باتیں نہ کریں, پھر وہاں امریکہ جاتا ہے. نہیں ایسی باتیں نہ کریں. جایا کرتا تھا کسی زمانے کے اندر بھائی, جایا کرتا تھا سیدھا. ہاں سیدھا جا کے واشنگٹن اترتے تھے ہم. نہیں وہ تو پھر بند کر دیا نا, کراچی سے وہ تو پھر بند کر دیا نا, بند ہو گیا نا, لیکن جا سکتا ہے. اور جایا بھی جب اجازت ملی ہے پھر نہیں جانا شروع. یار جان ایف کینیڈی جو تھا, اس کی جو بیگم ہے, وہ اس نے نیو یارک سے لندن کا سفر جو ہے وہ پی آئی اے میں کیا ہے, بالکل ڈائریکٹ, اور پی آئی اے کے سٹاف کے ساتھ اس نے ہینڈ شیک کیا ہے, تصویر بنائی ہے. مجھے پچھلے دنوں کسی نے وہ تصویر بھیجی ہے, جیکولین کینیڈی میرا خیال ان کا نام تھا. جیکولین جو ہے وہ امریکہ کی خوبصورت خواتین. ویسے ہمیں اتنی دور جانے کی ضرورت بھی کیا ہے, ہمارا دشمن تو یہ سرحد پار بیٹھا ہے. ہمیں تو ان سے مسئلہ ہے نا, ان سے مسئلہ ہے, بالکل ہم نے تو ان کے لیے کرنا ہے. تو بیسیکلی آبجیکٹیو کیا تھا اس خبر کو مس انٹرپریٹ کرنے کا, میں آپ کی خدمت میں آبجیکٹیو یہ تھا کہ امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کی ٹبری ٹائٹ کرنی شروع کر دی ہے. تھی نہ کوئی ثابت یہ کرنا تھا. رضی دادا وہ جو ہم بڑا ایسا ہے ہی نہیں, ایسا بالکل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات. اور نمبر 2,
یہ کون سا پہلی دفعہ یا آخری دفعہ ہماری کمپنیوں کے اوپر پابندیاں لگی؟ نہیں بالکل نہیں بھئی ہم نے 76-77 میں شعور کے ساتھ اخبار پڑھنا شروع کیا تو ہمارے تو لاشعور میں محفوظ ہے، ہر چوتھے دن پاکستان کی کسی نہ کسی کمپنی کے اوپر الزام لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ میں آ کے یہ فریکوینسی ذرا بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے باوجود کہ ہم افغانستان میں روس کے خلاف جنگ میں امریکن سائیڈ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، کمپنی ہماری ہر تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی بین ہوئی ہوتی تھی۔ صحیح بات ہے، ہمیں تو عادت ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے تو یہ روٹین کی بات ہونی چاہیے، ہمیں تو نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری وہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں جو امریکن کی ہے، صحیح، ہماری تو دوسری ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر ہم نے اپنا پورا سسٹم بلڈ اپ کیا ہوا ہے۔ بالکل، تو بھائی ہمیں تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کسی، لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر کوئی وار مسلط نہیں ہے ماں سوائے انفارمیشن وار کے۔ آپ اس کی سیکوینس بنائیں۔ امریکی عہدیدار نے ایک بیان دیا، اس کے بیان کے اندر ہلکی سی تبدیلی کر کے اس کا مطلب ہی چینج کر دیا گیا، پھر اس مطلب کے اوپر سوشل میڈیا پہ طوفان برپا کیا گیا اور سوشل میڈیا سے اٹھا کے مین سٹریم پہ لے جا کے اس کو بیانیہ بنا دیا گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پاکستان کی ایک ذمہ دار شخصیت سے پوچھا کہ یہ آپ رچرڈ گرنیل کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ کی جعلی ہے، ہم کیا جواب دیں؟ وہ پاکستان کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ یہ اکاؤنٹ جعلی ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو کل سے بتا رہے ہیں، پرسوں سے بتا رہے ہیں، ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ پھر میں ان کے اس پہ گیا، وال پہ گیا، میں نے دیکھا تو وہ انہوں نے 3 دن پہلے سے وہ اعلان کر رہے تھے کہ یار یہ اکاؤنٹ جعلی ہے، بھائی یہ میرا نہیں ہے۔ اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہاں پہ بیٹھا ہوا جو آئی ٹی ہیڈ ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے، اور وہ آئی ٹی ہیڈ جو ہے وہ امریکن خفیہ ایجنسی کا باقاعدہ کانٹریکٹر ہے۔ اس کا پروفائل کے اندر اس نے بڑے فخر سے لکھا ہوا ہے کہ میں کانٹریکٹر ہوں اور میں یہ ہوں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں اس کے پروفائل سے پڑھ کے آیا ہوں۔ وہ صاحب جو ہیں وہ یہ اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑی سی ان کی گوشمالی کی ہے۔ وہ جو رچرڈ گرنیل صاحب جو ہیں وہ جو ہر بندے کے لیے کر رہے تھے ٹویٹ، اب انہیں کچھ افاقہ ہوا ہے، پچھلے 14 گھنٹے سے سنا انہوں نے کوئی ٹویٹ دی، کیا پتا وہ بھی سنڈے کی چھٹی منا رہے ہوں۔ اچھا، امین حفیظ جو الزام لگایا ہے امریکہ نے، اس پر جو دفتر خارجہ نے جواب دیا تو پھر وہ ٹھیک ہی دیا ہے۔ ویسے رچرڈ گرنیل، ایک فکرہ، رچرڈ گرنیل کو چیچو کی ملیاں کے معاملات سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دفتر خارجہ نے بڑی بردباری سے، تحمل مزاجی سے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بہت خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی بھاگ لگے رہن، تسی اپنے گھر جوڑیاں قائم، تہاڈا ساڈا کی مقابلہ ہے؟ مطلب اسی اتنے بیٹھے ہیں، اسی تے اپنے خطے دے طاقت دے توازن نو سدھا کرن لئی اسی چیزیں سدھیاں پتریاں کر رہے ہیں۔ انگریزی میں بات کر لیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری لڑائی، ہمارا دشمن، ہمارا ٹارگٹ تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کون ہے، بالکل، اور امریکہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کو بھی بیچتا ہے، ہمیں بھی بیچتا ہے اسلحہ، اس کی تو ایک فیکٹری ہے۔ ہمیں نہیں بیچتا سر، ہمارے اوپر پابندی ہے، بالکل، ٹھیک ہے، ہم اسلحہ یا چائنا سے لیتے ہیں یا اپنے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں امریکہ سے 2018 کے اندر جو پابندیاں لگی تھیں اس کے بعد ایک پرزہ بھی نہیں ملیا سر، اینج نہ کرو سارے نال، ٹھیک ہے نا۔ ایسے نہیں تو آپ بنانے شروع کرتے ہیں، اسی آپ بنانے شروع کرتے ہیں، بھی خود بنائے ہیں، ہمیں فائدہ ہو گیا اس سے، خود بنائے ہیں، اور ہم نے یہ کہا ہے امریکہ بہادر ہمیں یہاں تک ہم ہیں اور یہی تک ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، امریکہ کے جو ابراہم ٹینک ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بہترین ٹینک مانا جاتا ہے۔ ہم نے انہیں کہا کہ بھائی طالبان کے خلاف ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ افغانستان میں آپ جو چھوڑ کے جا رہے ہو افغانیوں کے لیے وہ ہمیں دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں دینا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ تو گندے بچے ہیں۔ اب آپ زیادہ اچھے بچے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں۔ اب جناب ہوا کیا ہے کہ ہم نے وہ ٹی وی 40 ہے یا ٹی وی 2 ہے، ایک ٹینک جو کہ ابراہم کے مقابلے میں چائنا نے بنائے،
ہم نے چائنا سے اس کی ٹیکنالوجی لے کے حیدر بنایا، یعنی ہمارا حیدر جو ہے وہ امریکہ کے ابراہم ٹینک کو منہ دے گا، صحیح ٹھیک ہو گیا نا، جو کہ دنیا کا بہترین ٹینک، اور ہم نے کم از کم 600 سے زائد ٹینکس جو ہیں اپنے ریپلیس کرنے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، تو اس لیے نئی ٹیکنالوجی کے لانے، مین بیٹل ٹینکس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ ہم اس طرح کام کرتے ہیں سر، تو ہمیں تو آپ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے کام کرتے ہیں اور ہم اپنے ٹارگٹ پہ ہیں، ہم نے جو بنانا ہے ہم بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، جب لیکن ایک بات ہے، دھماکے کی بات ایک آئی، بات ہے، بناتے ہم اس وقت ہی ہیں جب ہم پہ پابندیاں لگتی ہیں، ظاہر سر بات یہ ہے کہ جب آپ کو دبایا جاتا ہے نا تو تبھی آپ سوچتے ہیں، آپ غور و خوض کرتے ہیں، آپ کا دماغ چلنے لگتا ہے، تو آپ کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے، اور ورنہ تو آپ کو وہ دودھ میں کھجور کا ملک شیک بنا کے دیا جائے، ہم انڈر پریشر زیادہ اچھا، بہت مزیدار ہوتا ہے وہ ملک شیک۔ مطلب بات یہ ہے کہ جب ہمیں خود دہی سے لسی بنانی پڑ جائے اور جب ہم مزے سے اس کو رکھتے ہیں اور اس میں سے مکھن بھی نکالتے ہیں، پھر ہمیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ہم تو خود بڑے زبردست ہیں۔ اسی بڑے زبردست میں ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم پرامن ملک ہیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن جب بات ہوگی خطے میں طاقت کے توازن کی تو پھر ہم ایٹم بم بھی بناتے ہیں، پھر ہمیں منع کر کے بھی دیتے ہیں۔ اختلاف ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم پرامن ملک ہیں، ہم نے کہا کہ ایک تھپڑ مارو گے نا تو 2 ریپٹے پڑیں گے، نہیں ہم نے کہا پرامن ملک ہے، لیکن اگر ہماری سرزمین کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہاں نہیں ہم نے کہا بھائی اگر ہمارے ساتھ پنگا نہیں چنگا، ٹھیک ہے، آپ نے اگر ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ لڑانے کی کوشش کی، آپ ایک تھپڑ ماریں گے، ہماری طرف سے 2 پڑیں گے آپ کو، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیے ہم نے ان کا وہ مراج 2000 ہے نا شاید، وہ طیارہ بھی گرایا اور MiG 21 بائسن بھی گرایا، اور جناب اچھا اچھی خبر دیتی ہوں رضی دادا آپ کو، چھوڑیں آپ ساری کہ ٹینک لڑائیوں کی باتیں چل رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ نے میرے پہ اٹیک کر دینا ہے۔ نہیں ہم تو سچی بات کہتے ہیں کہ ہم یہ امن کی فاقہ خطے میں ہم طاقت کا توازن چاہتے ہیں، یہی بات ہم امریکہ کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں طاقت کا توازن قائم کرنے دیں، اور ہم کریں گے، اس لیے کہ ہم پرامن ملک ہیں، ہم کسی کے اندر جا کے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن کوئی اگر ہمارے اندر آتا ہے تو پھر ہم اس کو اندر جا کے اچھی خبر دھمکی آ گئی ہے ہماری، ٹھیک ہے، اور میں اچھی خبر آپ کو یہ دینے والی ہوں کہ ہماری جو نان ٹیکسٹائل آئٹمز ہیں ان کی ایکسپورٹ میں کافی حد تک اضافہ ہوا، اور وہ ہوا کیوں ہے؟ SIFC کی کوششوں سے۔ میں اس میں نا آپ کو ایک چھوٹی سی یہ خبر، میں بیسیکلی تو جرنلسٹ ہوں نا، تو جاننے کی کوشش کرتا ہوں یہ خبر کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا؟ نہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں خبر کی وجہ کیا ہے، یہ ہر ایک کو پتا ہے، سال کے شروع کے ٹرینڈ بتا رہے ہیں کہ ہماری نان ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، اور نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے اندر ہماری چاول کی ایکسپورٹس بھی شامل ہیں۔ PTI ایک آرگنائزڈ طریقے سے پروپیگنڈا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی $4 بلین کی ہماری رائس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس حکومت نے تباہ کر دی، اور پھر اس حکومت کے کندھے کے اوپر یا سر کے اوپر قدم رکھ کے نا آگے انہوں نے اٹیک کیا فوج کے اوپر، کہ جو فوج نے شروع کیا ہے نا ایگریکلچر، یہ اس کا شاخسانہ ہے، حالانکہ $4 بلین کی ایکسپورٹ ہم نے کی نہیں، بالکل صحیح، پچھلے سال، لیکن انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، پہلے فگر غلط بیان کر کے پھر اس کا الزام لانا لگے، لیکن اس کے بعد پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے 35% زیادہ ہماری کراپ ہوئی تھی رائس کی۔ جی ہم نے بات کی تھی پورے پروگرام میں، ہم نے پروگرام پہ بات کی تھی نا اس حوالے سے، جب زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہے تو جب زیادہ پیداوار ہوئی تو اس کی ایکسپورٹ بھی ہوئی، ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی۔ اگر اللہ کرے اسی طرح مطلب اللہ کرے ہم اس سال پچھلے سال جتنی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ کر لیں، لیکن اگر 5-10% پچھلے سال سے کم بھی ہو جاتی ہے تو وہ اس سے پچھلے سال سے بہرحال زیادہ ہوگی، بالکل اس سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب دنیا کو یہ خبر جائے گی کہ پاکستان کے اندر 10% کم ہوئی ہے، ڈالر ٹرم کے اندر ریٹ اٹھ جائے گا، پاکستان میجر پروڈیوسرز میں شامل ہے،
25 کو سندھ میں تو میں نے لال شہباز قلندر کے مزار پہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ تو لوگ آٹے کی روٹی پکا کے کھاتے ہیں بھائی, آٹے کی سوری چاول کی روٹی پکا کے کھاتے ہیں. امین حفیظ لال شہباز قلندر بھی گئے ہوئے ہیں. رضی دادا لاسٹ منٹ میں آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایس آئی ایف سی کا جو کردار ہے ملکی ترقی میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ گلاسز لگا کے نہیں, ویسے سیدھی بات ہے, چند چریا کل عالم نے دیکھا, اور جو ہماری برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے, اور جس کو کہتے ہیں نا کسی بھی ملک کی معیشت کی بہتری کا دار و مدار کی بنیادی کنجی ہے کہ آپ کی برآمدات زیادہ ہوں, درآمدات کم ہوں. مجھے موقع دے جب ہم پہلے نا ہم بزنس مینوں سے ملتے تھے نا, تو وہ مختلف ایشوز پہ کر رہے ہوتے تھے, رضی یار یہ خبر دے دے, اگر یہ ہو جائے نا تو ہماری ایکسپورٹ اتنی بڑھ جائیں گی, رضی صاحب یار یہ کام کر دیں, اگر یہ ہو جائے نا تو ہمارا ریونیو اتنا بڑھ جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ایس آئی ایف سی بنی ہے نا, ہمیں کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا, وہ سیدھے ان کو اپروچ کرتے ہیں. میری ایک بہنوں جیسی خاتون ہے جو کہ سیکٹر اسپیشلسٹ ہے اس کی ڈیری کی, اقوام متحدہ کا ایک لون پڑا ہوا تھا $26 ملین کا ڈیری پروڈکٹیوٹی میں اضافے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لون نہیں ہے, یہ بلکہ وہ کیا تھا, گرانٹ ہے. اس کو بہن کو پتا چلا, اس نے فوری طور پہ ایس آئی ایف سی سے رابطہ کیا کہ اگر یہ چیزیں ہم پوری کر لیں تو یہ $26 ملین گورنمنٹ آف پاکستان کو مل جائیں گے, ہمارے ڈیری سیکٹر کو مل جائیں گے. سر ایک ہفتے کے اندر مکمل ہوا, اور وہ $26 ملین پاکستان کو ملنے جا رہا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں. یہ تو مجھے اس لیے پتا چل گیا نا کہ ہماری اپنی بچی اس کے اندر انوالو ہے. بالکل رضی دادا, اس طرح کے بہت سارے کام ہیں. اب کوئی بزنس مین ہمیں منہ نہیں لگاتا, یہ نہیں کہتا کہ یار یہ خبر چھاپ دے, اگر یہ ہو جائے ڈائریکٹلی ایس آئی ایف سی سے کانٹیکٹ ایس آئی ایف سی سیدھا لے جی. ایس آئی ایف سی نے رضی دادا کو کے کانٹیکٹ جو ہے نا وہ تھوڑے کم کر دیے ہیں, ڈرائی کر دیے, تھوڑے کم نہیں ہوئے, بالکل ہی ڈرائی ہو گئے ہیں. رضی دادا, امین حفیظ اور مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.